ایک رات کی مہلت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے بعد خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر سر جھکائے بیٹھے تھے کہ اسی دوران آپ پر غنود کی طاری ہو گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا کہ اللہ کی سپاہیوں سوار ہو جاؤ اور فتح اور کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام یزیدی لشکر نماز عصر کے بعد حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور و غل سن کر آپ کی ہمشیرہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا اور کہا کہ دیکھیے دشمن فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھا کے فرمایا، میں نے ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب یہ سن کے بے قرار ہو گئیں اور روتے ہوئے کہا کہ ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، اے بہن افسوس نہ کر کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر امام علی مقام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، پوچھو اس وقت حملے کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا تو جواب ملا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ ان کی اطاعت قبول کر لیں ورنہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ ٹھہرو، میں حضرت امام حسین کو یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت عباس اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس آئے اور جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگیں اور توبہ و استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ حضرت عباس نے ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادت کر لیں، اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو فیصلہ ہوگا سمت تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔